قافلے آئے تھے نا، وہ بغداد ایکسپریس وغیرہ، شاید انہی میں تھے یہ، امام آتا، داڑھی تھی، نوجوان تھے، میں تو ان کا فیس بھی بھول گیا ہوں. یہ تشریف لائے اور مجھے اس طرح فرمایا کہ میرے پاس، میں چونکا، میں نے کہا اصل والاصل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اصل نالے پاک. بولا وہ میں آپ نے کیسے؟ تو بولا مجھے ایک سید صاحب نے نوازا، وہ میں لے آیا ہوں. خیر اس طرح یہ آج صبح مجھے اس کا سایہ نصیب ہوا، اور مجھ پر تو بس وہ ایک سکتہ، اور میں حیران کہ یہ اصل. اچھا میں نے زیارت نہیں کیا ابھی، انہوں نے اس کی تصویریں بھی کوٹنگ کرا کے مجھے دی ہیں، اور وہ اصل بھی اس کے سائے میں مجھے آنا تو ملا ہے، لیکن وہ لپٹی ہوئی میں کھولوں کیسے اس کو، ضرورت ہی نہیں میرے. تو اب مجھے تو سوچا بھی نہیں پڑتا تھا کہ میں کروں کیا، کیسے، کہاں رکھوں، رکھنے کی جگہ. اب یہ بس یہ وہ نالے پاک جس نے آقا کے واقعی قدم چومے، نہ جانے کتنی بار چومے. یہ اصل اوریجنل اربوں خربوں روپے میں بھی ملے تو مفت ہی ہے، انمول یہ مجھے عطا ہو گئی. خیر میں نے اس کو اپنے طور پر، میرے پاس جگہ تو کوئی بھی نہیں ہے تو رکھنے اسی، لیکن میرے پاس یہ تشریف فرما ہے. میں نے ابھی زیارت اس کی نہیں کی، سر پہ رکھا. وہ زیارت نہ ہو اس طرف، مطلب وہ ہے سبز کپڑا، اس کی برکتیں جذب کر رہا ہے، تو وہ میں نے اپنے سر پر رکھی ہے. اور وہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ رکھ کر میں نے شعر پڑھا، میں نے آج میں تاجدار بن گیا ہوں، میرے وہ یہ تاج میرے سر پر ہے. انشاءاللہ میرے سر کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ اوریجنل نالے پاک نے میرے سر کو قبول کیا، الحمدللہ. یہ حسن زن کی باتیں. جب سر پر جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ باقی جسم کو چھوئے گی. انشاءاللہ. وہ ایک شعر بھی ہے نا، چلو وہ بھی ذہن میں آ نہیں رہا میرے، بس کچھ ہو رہا ہے آپ بہرحال. تو وہ مجھے تھوڑا سچکا کم پڑ رہا ہے، میں تو مطلب سکتا تھا، مجھ میں ایسا محسوس سکتا ہے اس کیفیت کہ یعنی یہ کیا ہو رہا ہے یار. یہ جس کو ہمیشہ تصویریں دیکھی، چوما اس کو، اور ادب سے ہم لوگ اس کا احترام کرتے رہے ابھی تک. نقش نالے پاک، نقش نالے پاک یہی تھا. اب یہ اوریجنل، اس کی حیت بھی بتا رہی کہ یہ اوریجنل ہے، اتنی قدیم. اور دینے والے نے نہ مجھے سے پائی پیسہ مانگا ہے، نہ اس نے کوئی، مطلب میں نے کہا میں تو اس کا چہرہ بھی بھول گیا ہوں. وہ دے کر وہ تشریف لے گئے، کچھ بھی نہیں، اپنی کوئی حاجت بھی بیان نہیں کی کہ مجھے یہ مل جائے، وہ چاہیے، یہ چاہیے، کچھ بھی نہیں. انہوں نے عطا کر دیے بس، اور اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو یہ نعمت اس وقت، اس نعمت کے سائے میں بیت البقی اس وقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بیت البقی اس وقت انوار و تجلیات میں ڈوبا ہوا ہو تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ اصل نالے پاک. اب کل ہے بڑی رات، تو یہ پھر میں نے نگران شورا کو بھی پیغام بھیجا، تو نگران شورا تو ٹوپی پہن کر ہی اتر آئے، تو ان کے سر پر بھی رکھا، تو ان پر بھی رقت طاری تھی. اور بہرحال یہ میں نے آج یہ کام رات کو ہوا ہے. اس وقت تو مطلب یعنی کہ دن کو تو ظاہر ہے کہ وہ ترکیب نہیں بن سکی. میں نے تو اب یہ کہ پھر ہمارا مشورہ ہوا کہ عام عاشقان رسول کو بھی اس سے ظاہر ہے کہ فیضیاب ہونا چاہیے، تو اس کی ترکیب کیا کرنی چاہیے. تو پھر یہ کہ اب یہ ہوا کہ انشاءاللہ الرحمن کل رات 9 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ نالے پاک کی تشریف آوری ہو. کل رات، انہیں بڑی رات کو ابھی جو رات آئے گی، اور جلوس غوثیہ کی بھی ترکیب ہو. اور انشاءاللہ ہم یہ اپنی اسی اندر محدود حصے میں
اللہ اکبر. تو اس میں انشاءاللہ ایسی ترکیب سے یہ جلوس غوثیہ کی ترکیب ہوگی کہ اللہ کرے گا تو کسی پر وہاں آنے کی پابندی نہیں ہوگی. ہر عاشق غوث اعظم اس میں شرکت کر سکے گا جلوس میں. اس وقت تو وہ سر پر جو بھی رکھے ہوں گے. جو میرے ذہن بنایا ہے کہ میرا تو ذہن یہ بنتا ہے کہ میں نے صبح ہی میں نے عرض کیا میں تو ہاتھ نہیں لگا سکتا. میرا ہاتھ گندا، رواں گندا میرا، میں تو چھو نہیں سکتا، اس کو کھول نہیں سکتا. میں نے کہا سادات کرام سے ہی یہ خدمات، یعنی کہ سادات کرام سے ہی درخواست کی جائے کہ وہ یہ کرم فرما دیں اور جو بھی پردہ ہے اس کو ہٹائیں اور ہم کو زیارت کروائیں. اور تو یہ اب انشاءاللہ 11 سادات کرام اگر وہ مل گئے نا، میری خواہش ہے کہ وہ 11 سادات مدنی ہوں، علم دین سے بھی وہ مالا مال ہوں. 11 سادات کم از کم مدنی، زیادہ جتنے بھی ہو وہ سارے ہی سادات کرام ہی اگر جلوس انہی کا ہو تو کیا بات ہے. تو یہ انشاءاللہ حاجی امین سے رابطہ کر لیں سادات کرام، 11 سادات کرام کم از کم مدنی مل جائیں، جامعۃ المدینہ سے پڑھے ہوں تو مدینہ نہ ملے تو پھر طلبہ کرام بھی سادات کرام مل جائیں. ویسے تو سب کو ظاہر ہے کہ یہ سعادت حاصل کرنی ہے، سید غیر سید سب کو. تو یہ حضرات اپنے مبارک سر پر اس کا سایہ لیں اور برکتیں لیں اس کی. ہم دور دور سے دیکھتے رہیں، زیارت کرتے رہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں. اور اس طرح پھر ایک ہم بنا رہے ہیں اس کا کوئی رکھنے کے لیے جہاں یہ جلوہ فرما ہو، اس کے لیے ایسی کانچ کا وہ ہے بنا ہوا ہے میرے پاس. اور مزید اس میں ایک ترکیب کر رہے ہیں سٹینڈ وغیرہ کی اور غلاف کی. اور تو اس طرح یہ کہ اس کی ہم تو ادب کر بھی نہیں سکتے جتنا ادب ہو جائے، کیونکہ اس کو ڈائریکٹ ہاتھ لگانا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. سادات کرام انشاءاللہ اس کو اپنا مبارک ہاتھ لگائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہم اس کو اس وقت تو یہ نظر نہیں آئے گی جلوس میں، تو ایسا نہ ہو پھر کچھ بے ادبی سی ہو جائے، ہجوم ہوگا نا. تو اس میں کچھ ایسی ترکیب سے ہم جو بھی سادات کرام سے وہ جلوہ فرما اس میں کریں گے اس کانچ کے کیبن میں. یہ اللہ نے چاہا تو ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ ناظرین کو لائیو دکھائیں اسکرین پر کل رات انشاءاللہ. یہ سب میری مختلف اس میں ہیں، مطلب یہ نیتیں. اب جو ہم کر پائیں کل بڑی رات ہے. اور یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ وہ آج اور پھر فوراً بڑی رات اور یہ اجتماع کثیر عاشقان غوث اعظم کا، اور نہ جانے کہاں سے اسلامی بھائی ہمارے تشریف لائے ہیں. تو یہ سب یہ بس کرم نوازی ہے کہ اس طرح انشاءاللہ لوگوں کے ایمان تازے ہوں گے. مجھے امید ہے کہ کل جب اس مقدس اور مبارک نالے مبارک کا جو استقبال گویا کہ فیضان مدینہ میں ہوگا، اور انشاءاللہ ایک بڑی تعداد عاشقان رسول کی اس مقدس نالے پاک کا استقبال کے لیے انشاءاللہ فیضان مدینہ کا رخ کرے گی. اور انشاءاللہ انہی کے سائے میں، اس نالے پاک کے سائے میں انشاءاللہ تعالی یہ سارا اہتمام ہوگا، ترکیب بنے گی. اور پھر جب یہ اپنے خاص مقام تک اس کا مطلب کہ پہنچنا ہوگا انشاءاللہ تعالی، پھر باپا اس سے جو ہے جو اس پر ڈھکا ہوا ہے وہ بھی پھر ہٹایا جائے گا. یعنی برکت لینے والا غلاف جو ہے یہ مطلب ترکیب سے اس کی زیارت کے لیے اب یہ ذہن میں تھا ایک میرے کہ جیسے کہ جب ہم صلاۃ و سلام پڑھ چکے اس وقت یہ ایسی جگہ تشریف فرما ہو کہ لائن لگا کر عاشقان غوث اعظم اس کی زیارت کریں. یہ ایک ذہن میں تھا. اب کیا کرنا چاہیے اب کچھ اس کا پڑھ نہیں رہا میرے کو. آپ جیسے فرمائیں ہو جائے گا باپا. یہ بس آپ نے جیسا ارشاد فرمایا نا، یہ ایک انصب ہے، ورنہ وہ دوران محفل پھر وہ جمے گا نہیں. باری باری لائن سر بس جن کو زیارت کرنی ہوئی کرتے رہیں گے. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ کہ جہاں خصوصی مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے
تو وہاں یہ تشریف فرما ہو اور وہاں عاشقان غوث اعظم خصوصی مدنی مذاکرے کے لیے تشریف لاتے رہیں اور زیارت کرتے رہیں. شاید یہ بھی ایک ترکیب بنائی جا سکتی ہے. اب جو طے ہو گیا یہ کل ہی پتہ چلے گا کیا طے ہوا انشاءاللہ. ایک عام عوام اس مقدس نالے مبارک کا قریب سے دیدار کر سکے گی، اس کا اہتمام کل کیا جائے گا. اہتمام ایسا ہو کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ جی بھیڑ میں اور پریشر میں بے ادبی ہو جائے. مضبوط اہتمام انتظام، جی انشاءاللہ ڈوریاں رسیاں اس کے گرد ہوں تاکہ وہ ایک اتنا فاصلہ ہو کہ کوئی ہاتھ نہ لگائے. سب ہاتھ لگانے کی ہرس میں پڑیں گے تو بے ادبی ہو سکتی ہے. جی کل کی یہ بابرکت رات اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے کہ کل اتنی عظیم جو نقش نالے پاک ہے، بلکہ نالے پاک ہے، اصل نالے پاک. اصل نالے اس پاک وقت ہے. نقش ہے اس کا جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. اسکرین پر ظاہر نقش ہی کہلائے گا، اس کا عکس نقش فوٹو جو فیضان مدینہ میں تشریف لائیں گے اور اللہ نے جن کے نصیب میں رکھا تو وہ اصل کی بھی زیارت کر سکیں گے انشاءاللہ. قربانی دینی ہوگی، ظاہر ہے وہ دیر ہو جائے گی آپ کو. اللہ اس کی برکتیں نصیب فرمائے اور نالے پاک کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے. تاج سلطانی ہے میری ٹھوکروں پر یا نبی، تاج سلطانی ہے میری ٹھوکروں پر یا نبی، یا رسول تیرا نام پاک میرا تاج عزت، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تیرا نالے پاک میرا تاج عزت یا رسول تیرا نالے پاک میرا تاج عزت یا رسول تیرا نالے پاک میرا تاج عزت یا رسول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں بہت سارے گناہوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. میری مراد